جی السلام علیکم۔ بانگ دل یوٹیوب چینل کی جانب سے طارق عزیز۔ آج میں کسی کام سے اسلام آباد آیا ہوا تھا تو وہاں پر یہ ساری خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہوا اور پھر سپریم کورٹ کا کیسے رد عمل آیا۔ میں کچھ زیادہ تو بات اس پر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے ملک کے جو زیر قسم کے سیاستدان ہیں اگر وہ دھوکہ کھا گئے، وہ مار کھا گئے تو عوام الناس کی کیا حیثیت رکھتی ہے، عوام الناس کیا حیثیت رکھتی ہے۔ میں اور کچھ دوست ہم شروع سے ہی اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ایک گیم ہے، پری پلان گیم ہے جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ اسپیشلی اور باقی تمام جمہوری پارٹی کے ساتھ عمومی طور پر یہ کھیل رہی ہے۔ ہم شروع سے اس بات پر کنونس تھے کچھ دوست، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہماری جو قیادت ہے وہ خواہ کسی بھی پارٹی کی ہو، جمہوری قیادت، وہ اس نرغے میں کیسے آ گئی، مار کھا گئی۔ ویسے تو طور پہ آپ شروع سے دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کہہ لیں، اتحادی حکومت کہہ لیں، اور اس میں بظاہر جو ادارے ہیں وہ نیوٹرل نظر آ رہے تھے، لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی جو میں نے بھی نوٹ کی ہے کہ جتنا بھی یہ سارا پروسیس ہوتا رہا اس میں مشکل فیصلوں میں اتحادی حکومت کو مشکل آتی رہی، لیکن عمران خان کو کوئی مشکل نہیں آئی کسی بھی ادارے کے خلاف بولتے ہوئے، فوج کے خلاف بولتے ہوئے، جنرلز کے خلاف بولتے ہوئے، عدالتوں کے خلاف بولتے ہوئے کسی قسم کی مشکل نہیں آئی۔ اس کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی، کیوں دی ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم۔ اس پہ زیادہ نظر ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمان کی، آصف علی زرداری کی اور شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز وغیرہ اور دوسری قیادت کی، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک طرف تو وہ تاثر یہ دے رہی ہے اتحادی حکومت کہ ہمیں نیوٹرل اداروں نے اشارہ دیا ہے کہ آپ حکومت سنبھالیں، معیشت سنبھالیں، ملک کے حالات کو سنبھالیں اور عمران خان کو ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن کس طرح دیکھ رہے تھے کہ ڈے فرسٹ سے لے کر آخر تک اس نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، اداروں کے خلاف، عدالت کے خلاف، فوج کے خلاف، اور کسی بھی قسم کی جو جمہوری قوت ہو سکتی تھی اس کو اس نے ٹارگٹ کیے رکھا تھرو آؤٹ پروسیس اور آج تک۔ اس کے بعد لے دے کہ جیسے بھی کیسے بھی ہوا، پنجاب حکومت کا ضمنی الیکشنز ہوئے، جو 20 الیکشنز تھے، اس 20 الیکشنز کا جو رزلٹ تھا وہ غیر متوقع طور پر، اتنا غیر متوقع الیکشنز تھا، 20 سیٹوں میں 15 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی، 4 نون لیگ اور ایک آزاد امیدوار کو۔ اتنا غیر متوقع الیکشن کا رزلٹ تھا کہ پی ٹی آئی کو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں 20 سیٹیں مل رہی ہیں، 20 میں سے 15 سیٹیں مل گئی ہیں۔ اچھا چلو مل گئی، جیسے کیسے مل گئی، ملنے کے باوجود، اس کے باوجود عمران خان نے الیکشن کمیشن کو اسی دن سے ٹارگٹ کیا اور ہر طرح سے اس نے وہ زبان استعمال کی جو بھی کسی بھی ادارے کے خلاف ایک نامناسب زبان استعمال سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن حقیقت وہ ہمیں بھی پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے کہ حقیقت میں وہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ اپنے آنے والے ممکنہ فارن فنڈنگ کیس سے بچانے کے لیے تھا۔ یہ فارن فنڈنگ کیس کا رزلٹ جو فیصلہ ہے 7-8 سال کے گزرنے کے باوجود آج تک نہ آنا، ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کے پس پشت کون سی قوتیں ہیں جو عمران خان کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہوا، اور اس میں وہی ایکسرسائز کی گئی جو عمران خان کے لیٹر کے مطابق اس کے اپنے جو ارکان اسمبلی تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا، حمزہ شہباز کو، نااہل ہوئے، 20 سیٹ ہوئے اور دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے۔ یہی پروسیس یہاں پر کیا گیا کہ چودھری شجاعت حسین نے اپنی پارٹی کے ارکانز کے متعلق اسپیکر پنجاب اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو تحریری طور پر لکھا کہ میرے ارکان پی ٹی آئی کے کسی امیدوار کو ووٹ دینے کے مجاز نہیں ہیں، لہٰذا اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو نااہل تصور ہو گئے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اسی طرح سے اس پر عمل کیا اور وہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز دوبارہ سے وزیر اعلیٰ منتخب رہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ رد عمل آیا اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کی حمایت میں اور وزارت اعلیٰ حمزہ شہباز کے خلاف کہ آنن فانن اسلام آباد سے جج اٹھتے ہیں اور لاہور بینچ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں جو اپنے پہلے فیصلے سے متصادم ہوتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے وہ عجیب و غریب سا مشکوک بنا کر مشروط طور پہ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ اور ایک بڑی اہم بات جو اس پورے فیصلے میں آئی وہ یہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کرنے کا عندیہ دیا گیا۔
بلکہ آرڈر دیا گیا، اشارہ دیا گیا۔ میں یہاں یہ بات پھر دوبارہ سے اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ ساری وہ گیم تھی جو ہم لوگ جیسے لوگ، ایک تجزیہ نگار لوگ، چھوٹے سے لیول کے تجزیہ نگار لوگ سمجھتے تھے، لیکن اعلیٰ قیادت جو ملک کی سیاسی قیادت ہے وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی، یا کیا وجوہات ہے کہ وہ قوم کے سامنے لانا نہیں چاہتے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مشکل فیصلے حکومت سے کروا لیے، اور مشکل فیصلے کروا کر عمران خان کو ہیرو بنا دیا ہے۔ میں یہاں پر ایک اشارہ دوں گا مثال کا کہ ایک جو باپ ہے وہ کفن چور ہوا کرتا تھا، تو مشہور تھا کفن چور، لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کوئی ایسا کام کر کے جانا کہ مجھے لوگ برا نہ کہیں۔ تو بیٹے نے کفن چوری کے ساتھ ساتھ اس قبر پہ کیلا بھی ٹھوکنا شروع کر دیا۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، باقی آپ سمجھتے ہیں، سنا ہوگا لوگوں سے۔ تو کیا کیا قوم نے، وہ باپ کو فراموش کر دیا کہ یہ کفن چور تھا، بلکہ بیٹے کو کر دیا کہ وہ کیلا ٹھوک بھی ہے۔ تو عمران خان کو صاف کرنے کے لیے ہمیشہ یہ بھی ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی لائن، لگی ہوئی لائن کو آپ نے چھوٹا ثابت کرنا ہے تو اس کے برابر میں ایک بڑی لائن کھینچ دیں، چھوٹی خود بخود ہو جائے گی پہلے والی لائن بغیر چھوئے۔ تو اس حکومت سے مشکل فیصلہ کروا کے، اس کو گندا کروا کر، اور عمران خان کو ہیرو بنا کر قوم کی نظر میں دوبارہ سے وہ راستہ ہموار کر دیا کہ عمران خان کو دوبارہ سے 2028 تک کے لیے لایا جا سکتا ہو۔ اس کے اوپر جمہوری قوتوں نے کیا پلاننگ کی ہے، ابھی تک میں اس پر کوئی واضح کمنٹس نہیں دے سکتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا ایک چھوٹے سے تجزیہ نگار ہونے کے ناطے کہ پوری جمہوری قوتوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور وہ ہاتھ کرنے والی جو بھی قوتیں ہیں وہی قوتیں جو سن 1947 کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں، ملکی معاملات میں بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتی آ رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے۔ تو بہرحال اس پہ جمہوری قوتوں کو کھل کر اب سامنے اپنا یہ موقف لانا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ قوم اس وقت جو تذبذب کا شکار ہے، جمہوری قوت رکھنے والی سوچ کی عوام جو اس وقت پریشان ہیں، ان کے لیے کچھ سامان پیدا کیا جائے کہ بتایا جائے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال جمہوری قوتوں کو میرا خیال ہے ایک بار پھر بیٹھ کر حقائق پر نظر دوڑانی چاہیے کہ کس طرح سے عمران خان کو ہیرو بنا دیا گیا ہے، اور کس طرح سے وہ قوتیں جو جمہوریت کے خلاف ہیں، پاکستان میں ہمیشہ سے حکمرانی کے خواب دیکھتی رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے، وہ ایک بار پھر کس طرح سے جمہوری قوتوں کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے، اور اس ملک کو جو ایک تاثر دیا گیا تھا کہ ڈیفالٹ ہو گیا، برباد ہو گیا، اب نئی حکومت آئے گی، مشکل فیصلے کرے گی اور ملک کو ایک ٹریک پہ چڑھا دے گی۔ میرا خیال ہے یہ پھر جمہوری قوتوں کو ایک ایسے گندے نہج پر پہنچا دیا گیا جہاں پر قوم کی نظر میں جمہوریت ایک بری سیاست، بری نظام بن کر رہ گیا، اور آمریت پھر ایک اچھا نظام بن کر رہ گیا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، اس وقت آمریت براہ راست سیاست میں انوالو نہیں ہے، بلکہ آگے اس نے کچھ لوگ ہائر کیے ہیں مختلف اداروں کے، جو قوم کے سامنے یہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور وقت آنے پر پھر وہی آمریت پھر منظر عام پر آنے لگی ہے لگتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کا، اس قوم کا نگہبان ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جمہوری قوتوں کو رائے حق دکھائے گا اور اس مشکل سے نکالے گا، اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب وقت آ گیا کہ قوم بھی اپنا کردار ادا کرے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع پر حاضر ہوں گا۔ دوستوں درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔